اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انوائرمنٹل اور اپلائیڈ مائکروبیولوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آپ کو بتانے جا رہے ہیں رول آف مائکرو آرگنیزمز ان دس ایکو سسٹم ان دس انوائرمنٹ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس انوائرمنٹ میں، اس ایکو سسٹم میں جو مائکرو آرگنیزمز اپنا رول ادا کرتے ہیں وہ 5 قسم کا رول ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1، دے ایکٹ ایز پروڈیوسرز۔ Microorganisms act as producers, number 1. Number 2, microorganisms, they act as consumers. And number 3, microorganisms act as decomposers. And number 4, they act as cycling agents of the biogeochemicals cycles. And number 5, last one, microorganisms, they act as parasites. تو یہ 5 رول ہیں مائکرو آرگنیزمز کے جو کہ وہ ادا کرتے ہیں اس انوائرمنٹ میں، اس ایکو سسٹم میں۔ اچھا، تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل یہ بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ جب واحد مائکرو آرگنیزمز ہی ہیں جو کہ یہ جو 3 ٹرافک لیولز ہیں، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے کنزیومر، ایز اے ڈیکمپوزر، یہ 3 ٹرافک لیولز ہیں جو ایکو سسٹم میں ضرور چاہیے ہوتے ہیں، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے کنزیومر، ایز اے ڈیکمپوزر۔ یہ 3 ٹرافک لیولز صرف اور صرف یہ مائکرو آرگنیزمز ہی ہیں جن میں یہ 3 لیولز پائے جاتے ہیں، 3 ٹرافک لیولز پائے جاتے ہیں۔ اور یہ ٹرافک لیولز اللہ پاک نے خود بنائے ہیں اور تاکہ اس نظام کو پوری ترتیب میں اور ایکویلیبریم میں رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب مائکرو آرگنیزمز ایز اے پرائمری پروڈیوسر کام کرتے ہیں تو وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ تو وہ 2 طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ایز اے فوٹو سنتھیٹک آرگنیزمز کے طور پر ہوتی ہے، اور دوسرا ایز اے کیمو سنتھیٹک آرگنیزمز کے طور پر ہوتی ہے۔ تو وہ فوٹو سنتھیسس کرتے ہیں یا پھر کیمو سنتھیسس کرتے ہیں۔ اور جب وہ اس کی ایگزامپل ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ ایگزامپلز آف دی مائکرو آرگنیزمز which are involved in photosynthesis، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ الجی کچھ ایسے ہوتے ہیں، سیانو بیکٹیریا اور کچھ سلفر بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوٹوسنتھیسس میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور فوٹوسنتھیسس کرتے ہیں۔ اور جب فوٹوسنتھیسس ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فوٹوسنتھیسس کے ذریعے پروڈکشن پروسیس ہوتا ہے، خاص طور پر پلانٹس میں یہ پروڈکشن پروسیس ہوتا ہے، اور مائکرو لیولز پر اوشنز اور سی میں بھی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور جو سیانو بیکٹیریا ہوتے ہیں اور جو الجی ہوتے ہیں ان میں بھی یہ پروسیس ہوتا ہے۔ ایز اے فوٹو سنتھیٹک مائکرو آرگنیزمز وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، اور کیمو سنتھیسس بھی مائکرو آرگنیزمز کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ کیمو لیتھوٹرافک بیکٹیریا ان تھرمل وینٹس میں کیمو لیتھوٹرافک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ کیمو سنتھیسس کا کام کرتے ہیں۔ دوسرا جو رول ہے مائکرو آرگنیزمز کا وہ ہے کنزیومرز کے طور پر وہ کام کرتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی ایز اے کنزیومر ہے جی، پرے کرتے ہیں، وہ پریڈیشن کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں دوسری چیزوں کو۔ تو مثال اس میں انہوں نے دی ہے کہ جی فری لیونگ پروٹوزوا جو کہ فیڈ کرتے ہیں الجی پہ اور بیکٹیریا پہ۔ کچھ پروٹوزوا ایسے ہیں جو فری لیونگ ہیں اور وہ فیڈ کرتے ہیں الجی اور بیکٹیریا کو۔ تو جب وہ فیڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں اور وہ ایز اے کنزیومر کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ فنجائی بھی ہیں جو کہ پرے کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں نیماٹوڈز کو۔ فنجائی بھی ہیں کچھ ایسے جو کہ کچھ نیماٹوڈز کا شکار کرتے ہیں اور کنزیوم کرتے ہیں۔ کس کو؟
ظاہر ہے فنجائی کنزیوم کرتے ہیں نیماٹوڈز کو. اور تیسرا رول ہے ڈیکمپوزر کے طور پر مائکرو آرگنزمز کام کرتے ہیں. تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہے دو طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے ہیں جب وہ ایز اے ڈیکمپوزر کام کرتے ہیں. پہلی ایکٹیویٹی کو آپ ڈیگریڈیشن کہہ سکتے ہیں اور دوسری ایکٹیویٹی کو منرلائزیشن کہہ سکتے ہیں. تو وہ ڈیگریڈیشن کس کی کرتے ہیں؟ پلانٹس کی اور اینیملز کی ڈیگریڈیشن کرتے ہیں. ڈیڈ پلانٹس ڈیڈ اینیملز کو ڈیگریڈ کرتے ہیں مائکرو آرگنزمز. اور انڈسٹریل ویسٹ جو ہوتی ہے یا انڈسٹریل ویسٹ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں جو مختلف انڈسٹریز سے ہم ہی پیدا کر رہے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، ٹیکسٹائل انڈسٹریز، پلاسٹک پریپریشن انڈسٹریز، جو کہ آج کل پلاسٹک کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کے استعمال بڑھنے کی وجہ سے ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور ایکو سسٹم کو ہم اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں. تو ان کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے مائکرو آرگنزمز کے مختلف کمبینیشنز کو یوز کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس ایکو سسٹم کو بہتر کر سکیں. تو ہم پہلے اپنے ہاتھوں سے ماحول کو خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور پھر جناب بڑے سائنسدان بنتے ہیں کہ جی اب اس ماحول کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. چلیں بہرحال یہ ایک لمبی گفتگو ہے. تو جب وہ ایز اے ڈیکمپوزر کام کرتے ہیں تو اس میں مثال انہوں نے دی ہے کہ سوائل سیپروبز ہیں کچھ، مثلا پرائمریلی بیکٹیریا اینڈ فنجائی ہیں جو کہ ڈیگریڈ کرتے ہیں سیلولوز کو اور لگنن کو، اور کچھ دوسرے کمپلیکس میکرو مالیکیولز کو، لگنن کو، سیلولوز کو اور میکرو مالیکیولز کو ڈیکمپوز کر کے یہ سوائل سیپروبز کیا کرتے ہیں؟ ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں. کس کی؟ پلانٹس کی، ڈیڈ پلانٹس کی اور ڈیڈ اینیملز کی. اور یہ پورا سسٹم توازن میں رہتا ہے. مائکرو آرگنزمز کا ایز اے ڈیکمپوزر جو دوسرا کام ہے ہم نے بتایا کہ وہ ہے منرلائزیشن. وہ منرلائزیشن کرتے ہیں کس کی؟ آف آرگینک نیوٹرینٹس. نیوٹرینٹس جو آرگینک نیوٹرینٹس ہیں ان کی منرلائزیشن کرتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر بتایا گیا کہ سوائل بیکٹیریا ہیں کچھ جو کہ ریڈیوس کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کو ان آرگینک کمپاؤنڈز میں، سچ ایز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ منرلز. تو آرگینک کمپاؤنڈز بیسیکلی کنورٹ کیے جاتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور منرلز میں. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور منرلز ان آرگینک کمپاؤنڈز ہیں. تو آرگینک کمپاؤنڈز کو ان آرگینک کمپاؤنڈز میں کنورٹ جب کر دیا جاتا ہے تو ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے. اور وہ جو سائیکلنگ پروسیس ہے اس کے لیے یہ ڈیکمپوزیشن بہت ضروری ہے. سائیکلنگ آف کاربن، سائیکلنگ آف نائٹروجن، سائیکلنگ آف سلفر، سائیکلنگ آف فاسفورس، وہ اگلا رول ہے. وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ the fourth role of the microorganisms is cycling agents. They act as cycling agents for the biogeochemical cycles. تو اس میں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ ویری سمپل کہ ریسائکلنگ کمپاؤنڈس کنٹیننگ کاربن، نائٹروجن، سلفر اینڈ فاسفورس. تو جو کمپاؤنڈز ان چیزوں کو کنٹین کرتے ہیں ان کی وہ ریسائکلنگ کر دیتے ہیں مائکرو آرگنزمز، یعنی کہ ڈیکمپوزیشن کر دیتے ہیں اور ان کو دوبارہ سائیکل میں لے آتے ہیں. تو ایگزامپلز میں لکھا گیا جی اسپیشلائزڈ بیکٹیریا ہیں جو کہ ٹرانسفارم کرتے ہیں ایلیمنٹس کو انٹو ڈفرینٹ کیمیکل کمپاؤنڈز ٹو کیپ دیم cycling from the biotic to abiotic and back to the biotic phases of biosphere. یعنی کہ ایک پورا سائیکلنگ کا نظام جو بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹس کے درمیان چلایا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے. تو مائکرو آرگنزمز اس نظام میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اور اس نظام کی بہتری میں اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے اس پورے ایکو سسٹم کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے،
اور ہوا میں فضا میں دھواں بہت زیادہ پھینکا جا رہا ہے، تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم خراب کرتے ہیں، پھر جناب سر جوڑتے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے سوچنا چاہیے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا جو وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے وہ تو ہے، ترقی ہو رہی ہے، لیکن الٹیمیٹ نقصان کیا ہونے جا رہا ہے اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔ آخری رول جو مائکرو آرگنزمز پلے کرتے ہیں وہ ہے پیراسائٹس کا۔ وہ ایز اے پیراسائٹ کام کرتے ہیں۔ پیراسائٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خود اپنی زندگی گزارتی نہیں ہیں بلکہ اپنے ہوسٹ پر، اپنے میزبان پر زندگی گزارتی ہیں اور وہاں سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں۔ تو ان کی بیسک ایکٹیویٹی کیا ہوگی پیراسائٹس کے طور پر کہ they live on the other host and they get food from their host۔ تو ایگزامپل میں کچھ وائرسز ہیں جو کہ بیکٹیریا کو کھاتے ہیں، کچھ بیکٹیریا ہیں جو کہ کسی اور چیز کو کھاتے ہیں ظاہر ہے، اور آرگنزمز کو کھاتے ہیں، کچھ پیراسائٹس ہیں کچھ نیماٹوڈز ہیں جن کو وہ الجی کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، وہ ایز اے پیراسائٹ کام کرتے ہیں مائکرو آرگنزمز، اور یہ نظام بھی ظاہر ہے اللہ پاک نے بنایا ہے تاکہ اس ایکو سسٹم میں ہر چیز توازن میں رہے۔ بیکٹیریوفاجز کے چیپٹرز میں ہم نے بتایا کہ بیکٹیریوفاجز وہ پیراسائٹس ہیں، اوبلیگیٹ پیراسائٹس ہیں، انٹرا سیلولر پیراسائٹس ہیں جو کہ بیکٹیریا کے لیے اللہ پاک نے بنائے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ تو جب اتنی مائکرو لیول پہ رب العالمین نے یہ سارا ایکولیبریم مینٹین رکھا ہے، تو جب ہم انسان ہیں اور ہم ظاہر ہے اشرف المخلوقات ہیں، تو کیا ہمارے توازن کے لیے رب العالمین نے کوئی نظام نہیں بنایا؟ بہت بڑا نظام بنایا ہے۔ ہماری سوچ کے توازن کے لیے اللہ پاک نے توازن کے لیے قرآن پاک عطا فرمایا ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائی ہے، اصول عطا فرما دیے ہیں، پورا دین عطا فرمایا ہے، اور وہ دین جس کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے رب العالمین نے، یہ کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ ہم ہر چیز توازن میں رکھیں، ہر چیز بیلنس میں رکھیں۔ یہ ہم ہیں جو توازن میں رہنا نہیں چاہتے اور اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے کہ جو زیادتی کرتا ہے، مطلب اسراف کرتا ہے، حدود سے باہر نکلتا ہے، وہ اس کے بارے بڑی وعیدیں آئی ہیں اور بڑی سخت چیزیں بیان کی گئی ہیں، سخت فرامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جو آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ائمہ کے ذریعے جو ان کے نائبین، اللہ کے نبی کے نائبین ہیں، ان کے ذریعے جو ہم تک پیغامات پہنچے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور پوری کوشش میں ہم لگے رہیں کہ اطاعت خدا میں زندگی گزاریں۔ وہ علم جو آپ کو اللہ کریم سے دور کر دے وہ نقصان دہ ہے۔ وہ علم جو آپ کو مخلوقات خدا کی بہتری سے دور کر دے، اور وہ علم جو مخلوق خدا کی بہتری میں استعمال نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے رکھے۔ وہ علم عطا فرمائے جو قرب الہی کا ذریعہ بن جائے، جو اطاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔